اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، رہنمائی ٹیوب میں خوش آمدید۔ دیکھیے، میری ویڈیو دیکھنے کے لیے مجھے لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ آپ کے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی ٹینشن ہے، کوئی پریشانی ہے، کسی معاملے میں رکاوٹ ہے تو آپ جو ہے مجھے میل کے تھرو بھی بتا سکتے ہیں اور آپ مجھے کمنٹس کے ذریعے بھی بتا سکتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا جادو ہے سجدے میں، جتنا جھکتا ہوں اتنا اوپر جاتا ہوں۔ اللہ پاک سے جڑنے کے لیے نماز ہے۔ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا، ابھی سجدے میں جانا ہوتا ہے، ابھی وہ قیام ہی کرتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے کے تمام گناہ اس کے بدن سے نکال کر سمت کر دو تاکہ میرا بندہ اس حالت کے اندر میرے حضور حاضر ہو کہ وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو۔ بندہ جب نماز پڑھ کر دعا مانگ کر فارغ ہونے لگتا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں میرے مالک جو گناہ اتار کر ایک سائڈ پر رکھے تھے یہ دوبارہ اس کو دے دیں، تو اللہ پاک فرماتا ہے جس کی جھولی سے ایک بار گناہ نکال دیے دوبارہ نہیں ڈالنے۔ 5 وقت کی نماز میں آپ کا کتنا وقت لگتا ہے؟ اللہ کا واسطہ نماز مت چھوڑنا۔ اس امت کی اللہ سے قرب کی سب سے بڑی نعمت نماز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی سجدہ کرتا ہے اللہ کے قدموں میں سر رکھتا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جاتے ہوئے یہ الفاظ تھے میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز مت چھوڑنا، نماز مت چھوڑنا۔ آپ یہ سوچیں کہ شیطان نے صرف ایک سجدے سے انکار کیا تھا۔ شیطان نے کوئی قتل کیا تھا، نہ کوئی اس نے زنا کیا تھا، نہ کوئی شراب پی تھی، نہ کوئی جوا کھیلا تھا۔ شیطان جو تھا وہ سجدے کا انکاری ہوا، ایک سجدے کا انکار کر کے وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ تو مسلمانوں آپ ہوش کرو، آپ لوگ دن میں کتنے سجدے چھوڑتے ہیں؟ جہنم میں نا ایک ویل نامی ایک آبادی ہے جس کی گرمی سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے، اور یہ اس بندے کا ٹھکانہ ہے جو نماز وقت گزار کر پڑھتا تھا، یعنی صرف دیر سے پڑھتا تھا۔ اس کا انجام یہ تھا کہ اس آبادی میں ڈال دیا جائے گا۔ اور سوچیں جب آپ نماز چھوڑتے ہیں تو اس کا آپ کے لیے کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں قبروں کے اندر ایسے لاتعداد لوگ دفن ہیں جنہوں نے سوچا تھا کہ ہم کل سے نماز شروع کریں گے، آپ کو اپنے کل کا کچھ پتہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور کافروں کے درمیان میں فرق جو ہے وہ نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ بے شک نماز سے زیادہ سکون کسی چیز میں بھی نہیں ہے۔ کبھی کبھی مجھے یوں اذان بلاتی ہے جیسے بگڑے ہوئے بچے کو ماں بلاتی ہے۔ نماز کی فکر اپنے اوپر لازم کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ جس انسان سے اللہ پاک ناراض ہو جاتا ہے نا اس سے نماز پڑھنے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اور آپ کی تمام مشکلات کا حل ہے ہی سجدے میں۔ اللہ کو آپ کی نماز کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، آپ کو اللہ پاک کی ضرورت ہے۔ ہر ایک چیز کے لیے آپ اللہ پاک کے محتاج ہیں۔ جب آپ کو سجدہ کرنے کی فکر نہیں ہے، اس کی پرواہ نہیں ہے، تو پھر آپ اللہ پاک سے کس حیثیت سے کچھ مانگتے ہیں؟ جب آپ اللہ پاک کے لیے اتنا سا ٹائم نہیں نکال سکتے نماز کے لیے تو پھر آپ کس بیس پہ امید لگاتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو دے گا؟ آپ پورے دن میں صرف اتنا سا وقت اللہ کے لیے نہیں نکال سکتے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے نمازی کی قبر میں ایک اژدھا آئے گا، سانپ، اس کا نام ہوگا الشجاع الاقرع، یعنی گنجا سانپ۔ اس کی آنکھ آگ کی، اس کے ہاتھ لوہے کے، اس کے ہاتھوں کی لمبائی 1 دن کی مسافت جتنی، اور وہ بے نمازی کی قبر میں آئے گا اور کہے گا میں گنجا سانپ ہوں، تمہاری قبر میں آیا ہوں، تو نے فجر ادا نہیں کی تھی، مجھے اللہ پاک نے تیری قبر میں بھیجا ہے۔ وہ فجر نہ پڑھنے کے جو ہے نا جرم میں فجر سے لے کے ظہر تک آپ کو مارے گا۔ جب وہ بے نمازی کو لوہے کے ہاتھوں کی ایک ضرب لگائے گا تو
تو بندہ زمین میں دھس جائے گا اور وہ پھر باہر نکالے گا. اسی طرح وہ آپ کو فجر سے لے کے ظہر تک مارے گا، اور پھر جب ظہر کا ٹائم آئے گا اور آپ نے ظہر کی نماز نہ پڑھی ہوگی، پھر وہ ظہر سے لے کے عصر تک آپ کے ساتھ اسی طرح ہی کرے گا. اور سوچیں اگر آپ نے دن میں کوئی نماز ہی نہ پڑھی ہو تو آپ کا کیا انجام ہوگا. دیکھیے آپ نماز پڑھنے کو جو ہے نا کو مت چھوڑیں اس سے پہلے کہ اللہ پاک آپ سے خود سجدے کی توفیق اٹھا لے. جو نماز فجر ہے نا وہ بچپن کے ساتھ اس کی جو ہے مناسبت ہے، یعنی دن کی ابتدا. گزر گئی نماز فجر تو سوتا رہا، قیمتی وقت خوابوں میں تو کھوتا رہا. صبح ہوئی پر تو بیدار نہ ہوا، عمر بھر سو کر بھی تو بیزار نہ ہوا. اور نماز ظہر کو جوانی کے ساتھ مناسبت ہے، یعنی کہ سورج اپنی عروج پر ہے. آئی ظہر تجھے کاموں نے الجھا دیا، بے نمازی بنا کر کتنا تجھے پھنسا دیا. دے گا رزق تجھے نماز کے بعد بھی، پال لے گا تیرا گھر نماز کے بعد بھی. اور نماز عصر کو بڑھاپے کے ساتھ مناسبت ہے، یعنی دن ڈھل جاتا ہے. دیکھ آ گئی نماز عصر توانائی لے کر، قوت ہے اس میں تو ادا کر. شرافت ہے تو آج یہ شکر ادا کر، بدن کو تو اپنے سجدوں کی لذت دیا کر. اور نماز مغرب کو مناسبت ہے موت کے ساتھ، یعنی زندگی کا سورج ڈوب جاتا ہے. چل دیا آفتاب غروب اب ہونے کو ہے، نماز مغرب اب شروع ہونے کو ہے. ختم ہو گیا زندگی کا ایک اور دن، چلا گیا یہ بھی ہاتھ سے تیری نیکیاں بن. اور نماز عشاء کو عدم کے ساتھ مناسبت ہے، یعنی کہ دنیا سے تمام جو ہے نشانات مٹ جاتے ہیں. اب تجھے چاہیے رات ہونے سے پہلے عشاء پڑھ لے اپنی زندگی کھونے سے پہلے. پائے گا سکون تو اللہ کے ذکر میں، ملے گا قرار تیرے دل کو اسی فکر میں. جزاک اللہ، شکریہ.